الشاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فوز الکبیر میں قرآنی علوم کو 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے. یعنی قرآن کے جتنے علوم ہیں وہ 5 حصوں میں ہیں. کوئی بھی آیت اور کوئی بھی حکم ان 5 قسموں سے آگے نہیں جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ قرآن تمام علوم کا خزانہ ہے، بلکہ علوم کا سمندر ہے. انسان اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو صرف کر دے پھر بھی قرآنی علوم کی گہرائی اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، ان علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا. تقریب کے لیے، قربت کے لیے علماء نے اسے 5 حصوں میں بانٹا ہے، جیسے الشاہ ولی اللہ المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. نمبر 1 علم الاحکام، ایسی آیتیں جن میں اللہ کے آرڈر ہیں، اللہ کے احکام ہیں، حلال اور حرام کا تذکرہ ہے. نمبر 2 علم الجدل، علم المناظرہ، مشرکین اور کفار کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے. گفتگو مخالفین سے کیسے کرنی چاہیے اور مخالف کو کیسے آپ قائل کریں گے، اس کو کیسے دعوت دیں گے، مخالفین کی کتنی قسمیں ہیں، ان سے کیسے گفتگو کریں گے، قرآن کا کیا اسلوب ہے مخالفین کے ساتھ، معاندین کے ساتھ. نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ نے جو مخلوقات پر انعام و اکرام کی بارش برسائی اور ان انعامات کے بعد اللہ نے بندوں کو حکم دیا کہ میرا شکریہ ادا کرو، تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری، نعمتوں کا اقرار اور اللہ کی عظمت کا اعتراف، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے قرآن کا. نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیہ، جب انہوں نے اللہ کی شریعت کو چھوڑا، انبیاء کرام کی توہین کی اور اللہ کے قانون سے بغاوت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب میں پکڑ لیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا، اللہ نے ان کے نام و نشان ختم کر دیے. مزقناہم کل ممزق، اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا، اللہ نے قصہ پارینہ بنا دیا. یہ قرآنی علوم کا ایک اہم جز ہے، علم التذکیر بایام اللہ. اور اسی علم التذکیر بایام اللہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام اور ان کے متبعین جو تعداد میں کم تھے لیکن ایمانی حرارت سے بہرور تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے، بلکہ اللہ کی توحید کے عامل تھے، اللہ کی توحید کے داعی تھے، اپنی انبیاء کرام کی تعظیم کرنے والے، ان کے پیغامات کو پھیلانے والے تھے، تو اللہ نے کس قدر عزت عطا فرمائی. یہی پیغام اس امت کو ملا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اللہ کے بعد اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور پھر ایمان والوں کے لیے عزت ہے. یہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے کہ اللہ نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو دنیا میں بھی سب سے بلندی پر رہو گے، آخرت میں بھی بلندی پر رہو گے، جس میدان میں جاؤ گے اللہ تمہیں بلندی اور عزت سے سرفراز فرمائے گا. یہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے. علم التذکیر بالموت وما بعدہ، یعنی موت کے مناظر، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی ہیبت اور قیامت کے دن مجرمین کی صورتحال کیا ہوگی، اور پھر اللہ اہل ایمان پر انعام و اکرام کی بارش برسائے گا، اللہ تعالیٰ کس طرح عزت کے ساتھ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اہل ایمان کو اللہ رویت باری سے نوازے گا، کس طرح ایمان والے جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، کس عزت کے ساتھ. جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، باپ دادے، لکڑ دادے، تکڑ دادے، بیٹے پوتے پرپوتے، بیویوں کے ساتھ کس طرح اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا. فرشتے ان کا کس طرح استقبال کریں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر صبر کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہو. یہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے جو قرآن کریم کے صفحات پر یہ بحث پھیلی ہوئی ہے. اس لیے اگر علوم کا خزانہ چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آؤ. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود.
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔